السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس نے ہم دنیا والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اسوہ قرار دیا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. سامعین محترم، ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں انویسٹمنٹ وہاں پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے کچھ آؤٹ پٹس کی امید ہو، کوئی پروفٹس، کوئی نفع، کوئی خیر کی طمع ہو. اور انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے تئیں بھرپور کوشش کرتے ہیں، جائزہ لے لیں، پوچھ گچھ لیں کہ اس کا آنے والا فیوچر کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم اس دنیا کے مال کو انویسٹ کرتے ہیں جس کی اللہ کی نگاہوں کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، شاید کہ آپ حیران ہوں لیکن پیغمبر کا فرمان اللہ کی وحی کے ساتھ انہوں نے خبر دی. دنیا کے اندر جتنا بھی مال و متاع ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، گھر بار ہیں، ہماری فیکٹریاں، عمارتیں ہیں، کھیت کھلیان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو نکال کے، اسلامک مراکز کو نکال کے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری دنیا کے اوپر لعنت بھیجی ہوئی ہے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. تو اس لعنت زدہ چیز کو ہم انویسٹ کرنے سے پہلے بھرپور اہتمام کرتے ہیں کہ پرافٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی. میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن کئی ایک ایسے انویسٹر ہوں گے جنہوں نے انویسٹ کیا ہوگا اپنا ٹائم نمازوں کی صورت میں، حج کی صورت میں، عمرہ کی صورت میں، بھوک پیاس برداشت کی ہوگی روزوں کی صورت میں، اور مساجد و مدارس بنوائی ہوں گی اللہ کے گھروں کی صورت میں،
اور کئی ایک ایسے ائمہ کرام ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی مسلح رسول پہ کھڑے ہو کے امامت کی ہوگی، اس صورت میں انویسٹر ہوں گے، اور کئی ایک ایسے خطباء اور مقررین کے جنہوں نے ساری زندگی تقریریں اور خطبے دیے ہوں گے، اس صورت میں انویسٹر ہوں گے۔ لیکن کل قیامت کے دن ان کو اللہ خالق و مالک کی طرف سے کوئی پروفٹ نہیں ملے گی، بالکل ان کی انویسٹمنٹ زیرو ہو جائے گی، بلکہ یہ گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نہ اپنا مال باقی بچے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ آنے والی پرافٹ کا تو تصور بھی نہیں ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، سورہ غاشیہ کے اندر اللہ خالق و مالک نے فرمایا کہ کئی ایک ایسے عامل ہوں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عامل کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو عمل کے اعتبار میں چوٹی پہ پہنچا ہو۔ عام طور پہ عامل مزدور کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی شدت کی گرمیوں میں مستریوں کے پیچھے دابڑے ڈھونے والے، مسالہ بنانے والے، اینٹیں پرووائڈ کرنے والے، شام کے وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو یہ عامل ہے، مزدوری کرنے والے۔ عامل کا لفظ جادو ٹونے کا علاج کرنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو اپنی پڑھائی میں دم درود میں ماہر ہوتا ہے اور اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ تو عامل تہجد گزار کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بڑا عامل ہے جی، بڑا عمل کرنے والا ہے، تہجد گزار جی، اشراق بھی پڑھتا ہے، نفلی عبادت بڑی کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، لہٰذا یہ با عمل عامل ہے۔ عاملۃ ناصبہ، اللہ کہتے ہیں ایسے عامل جو دنیا کے اندر تھکے ہوں گے، محنتیں کر کر، مزدوریاں کر کر کے، انویسٹمنٹ کر کر کے، تصلی نارا حامیہ، اللہ فرماتا ہے ایسے کئی ایک لوگ ہوں گے جن کو منہ کے بل ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ نمازیں ہوں گی ان کے پاس، انویسٹمنٹ لمبی چوڑی ہوگی، بڑا کھپایا ہوگا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادات میں، لیکن ان کو فائدہ ملنے والا نہیں۔ ان میں سے کئی ایک ایسے ہوں گے جن کے عقائد و نظریات میں شرک کی آمیزش ہوگی، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے والے ہوں گے، اللہ کے علاوہ اوروں کو داتا، گنج بخش، بگڑی بنانے والا، غوث اعظم، بہت کچھ کہنے والے ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی اوروں سے بیٹوں کا تقاضا کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب اور مشکل کشا ماننے والے ہوں گے۔ اگر یہ گندگی ان کے عقائد و نظریات میں نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے لیکن ان کے اعمال میں ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنے والے بھی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عقائد و نظریات بڑے درست ہیں، شرک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اخلاص بھی نہیں ہے۔ ریاکاروں کا ٹولہ کل قیامت کے دن رسوا کر دیا جائے گا، ان کی انویسٹمنٹ واپس تو کیا، فائدہ تو کیا، وہ بھی فیصد بھی واپس نہیں ملے۔ لہٰذا اپنی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اپنے عقائد و نظریات کا اور اپنی اخلاص کا ہمیں جائزہ لے لینا چاہیے۔ اور کئی ایسے ہوں گے کہ جن کے عقائد و نظریات بھی ٹھیک ہوں گے، للہیت اخلاص بھی ہوگا، لیکن ان کا مال حلال کا نہیں ہوگا، ان کا مال کمانے کا ذریعہ، ذرائع، اسباب وہ حلال نہیں ہوں گے، یا ان کے اموال میں لوگوں کے حقوق ہوں گے، بہنوں کی وراثت ہڑپ کی ہوگی، یتیموں کا مال کھایا ہوگا۔ تو ایسے حرام کی کمائی کمانے والوں کی بھی انویسٹمنٹ ضائع، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تصلی نارا حامیہ، ان کی انویسٹمنٹ، ان کی عبادات سمیت ان کو منہ کے بل جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اور ایک چوتھی قسم ایسے لوگوں کی ہوگی جن کے عقائد بھی ٹھیک ہوں گے بنیادی طور پہ، جن کے ہاں اخلاص بھی ہوگا، للہیت بھی ہوگی، اور ان کا مال بھی ٹھیک ہوگا، لیکن ان کا عمل پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ آج میں بحمد اللہ تعالی اسی عنوان پہ چند ایک گزارشات عرض کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 23 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھیے گا۔ اللہ خالق مالک فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے لوگ، انہوں نے جو اعمال بھیجے ہوں گے ہمارے پاس، ہم آگے بڑھیں گے اور ان کو ذروں کی شکل میں بنا دیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ فٹ بال کے میدان میں ہوں، آپ کے سامنے فٹ بال ہو تو چند قدم آگے جا کے آپ اس کو ٹھوکر مارتے، ٹھڈا مارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ عَمِلُوا، ہم بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف،
من عمل فجعلناه هباء منثورا، ان کے تمام اعمال وہ انویسٹمنٹ جو ان انویسٹرز نے کی ہوگی ہم ٹھڈا مار کے ان کو ضائع کر دیں، کسی کام نہ آئے گی ان کی انویسٹمنٹ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ عقائد و نظریات، اخلاص، للہیت اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور چوتھے نمبر پہ ہم جو بھی عمل کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ خالق و مالک سے التجائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم نے پورا سیزن لگایا اور مسلمان کو چھوٹے بڑے موسم ملتے رہتے نیکیوں کے۔ اب انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی، ایمان والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم عشرہ ذی الحجہ کو دیکھیں، حج کے ایام کو دیکھیں گے، پھر ہمیں بھی انشاءاللہ باذن اللہ اپنے شوال کے 6 روزوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کی ہر ایک لمحے کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ 4 چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنے لیل و نہار خوشی غمی کو مینج کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو پا لیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کے بغیر نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انویسٹمنٹ، میں اپنے الفاظ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ انویسٹمنٹ، وہ عمل، وہ عبادت جس کے اوپر ہم پیغمبر آخر الزمان کی ختم نبوت کی مہر نہیں، وحی الہی کا ٹھپا نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ رَدٌّ، وہ ردی ہے، ردی۔ آپ لوگوں نے اپنے آفس میں باسکٹ رکھی ہوگی، ڈسٹ بن، آپ کو کب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے ٹیبل پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیشو استعمال ہو چکا، یہ ڈسپوزیبل برتن استعمال ہو چکے ہیں، آپ کو ردی دیکھتے ہیں، آپ کو ویسٹ دیکھتے ہیں، تو آپ اٹھا کے کہاں پھینکتے اس کو؟ بولیے، ڈسٹ بن میں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے نزدیک ہر وہ انویسٹمنٹ، ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پاکیزہ دل پہ نازل نہیں کیا، وہ ردی ہے، وہ ویسٹ ہے، وہ کوڑا دان کے اندر پھینکنے کے مترادف ہے، یاد رکھنا۔ اس کا کچھ ہمیں نہ دنیا میں نہ آخرت کے اندر اس کا کوئی پرافٹ ہمیں ملنے والا نہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنی انویسٹمنٹ وہاں پہ کرنا ہے، اپنی محنت وہاں پہ لگانی ہے، اپنا سٹیمنا وہاں پہ کھپانا ہے جہاں سے ہمیں کو پرافٹ ملنے کے چانسز ہوں، اور وہ 4 چیزیں ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ عقائد و نظریات کے اندر شرک نہ ہو، اخلاص و للہیت ہو، پیسہ حلال کا ہو، اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ یہ 4 پوائنٹ میں آپ اپنے پلے باندھ لیں، اس کے مطابق اس کے بعد عمل کریں تو ہمیں انشاءاللہ تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی بہت بڑی دہاڑی لگنے والی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فاولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون۔ قرآن مجید ہے، سورہ نور کو اٹھا کے دیکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفت بیان کی مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، کہ جب بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول بلاتے ہیں کہ آؤ ہم تمہارے درمیان فیصلہ کر دیتے ہیں، جو تمہارے درمیان اختلافات ہیں عقائد میں، مسائل میں، نظریات میں، اللہ اور اس کے رسول کو حاکم بنا لو۔ پھر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام جب بھی ان کے باہم کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو ایمان والے جو اچھے انویسٹر ہیں، جنہوں نے پرافٹ لینی ہے دنیا اور آخرت کے اندر، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کو پانے والے ہیں، یہی وہ مزدور ہیں جن کو مزدوری کا صلہ ملنے والا ہے، یہی وہ انویسٹر ہیں جن کو انویسٹ کیا ہوا مال اور اس کے ساتھ اس کی پرافٹ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ملنے والی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَيَخْشَى اللَّهَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ خالق و مالک سے ڈرنے والے ہیں۔ وَيَتَّقِهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں، اللہ قرآن میں گارنٹی دیتا ہے کہ جن کو ان کی محنت کا صلہ ملنے والا۔ لہٰذا ہم جیسے دنیا کے اندر اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ہمیں اپنی جو نمازوں کی صورت میں انویسٹمنٹ ہے، روزوں کی صورت میں ہے، قیام کی صورت میں ہے،
قرآن کی صورت میں ہے، تقریر کی صورت میں ہے، خطابت کی صورت میں ہے، امامت کی صورت میں ہے، مسجد کے متولی ہو کے مسجدوں کی خدمت کرنے کی صورت میں ہے، ہمیں چاہیے کہ انویسٹمنٹ کو دیکھ بھال کے کرے تاکہ ہمیں اس کی مزوری مل سکے۔ بس یہ میرا آج کی نشست کا ایک بنیادی طور پہ ٹاپک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا۔ اللہ کے رسول فرماتے تمہارے اوپر اگر کوئی ایسا امیر مقرر کر دیا جائے جو حبشی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس کی بھی اطاعت کرو۔ فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم لوگ میرے بعد اب امت کے اندر کثیر اختلافات دیکھو گے۔ ہم کہتے ہیں پاجی سمجھ نہیں آندی، ہر بندہ اپنے ال بلاندا، ہر بندے دے اپنے عقائد و نظریات نے کی کریے۔ اللہ کے رسول تو 1400 سال پہلے بتا گئے ہمیں کہ میرے بعد تمہیں کثیر اختلافات دیکھنے کو ملے، تم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وصیت کی علیکم بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے رسول نے اس وقت حال پیش کیا آج اور قیامت کی دیواروں تک ہر پریشان حال کو کہ بھاجی کی کریے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت پر تھے، اللہ کے رسول فرماتے ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو، ان کے راستے کو فالو کرنا ہے، تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ خالق و مالک کی کتاب ہے، وہ سنت النبی ہی، اور اس کے نبی محمد کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اللہ کی کتاب اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، آپ کی حدیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی وہ خاموشیاں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اختیار کی صحابہ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ کر، وہ بھی دین ہے۔ کتاب و سنت کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لو، اس کے علاوہ تمہیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اختلافات ہوں گے، قرون اولیٰ کے اندر بھی ہو گئے تھے، محمد کریم علیہ السلام کی وفات کے اوپر بھی اختلافات ہو گئے تھے، لوگ پیغمبر آخر الزمان کی وفات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے کہ جب ان کو پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تلوار اٹھائے کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیات پیش کی اور فرمایا کہ پیغمبر آخر الزمان کو دو موتیں نہیں آ سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ قرآن کی آیات ابھی نازل ہو رہی ہے، لہٰذا کتاب و سنت جب پہنچے اسی وقت اس کو تسلیم کر لیا جائے، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں ایک مدینہ طیبہ کے اندر پگلی دیوانی عورت تھی جس کا ذہنی توازن اپنی جگہ پہ قائم نہ تھا، شادی شدہ تھی، وہ غلط کاری کا ارتکاب کر بیٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے سنسار رجم کا حکم صادر فرما دیا، جو کہ کتاب و سنت کا فیصلہ ہے کہ شادی شدہ مرد و زن جن کے پاس اپنا حلال سامان موجود ہے، اس کے باوجود بھی غلط راستوں پہ چلتے ہیں، لہٰذا ان کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ گڑھا کھودو زمین کے اندر، گاڑو اس کو، اتنا سا باقی رکھو، مسلمانوں کی جماعت کو اکٹھا کرو، پتھر برسانے شروع کر دو کہ بعد وقت شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتا ہے، لہٰذا اس کو رجم کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے بارے میں رجم کا فیصلہ فرمایا۔ اس عورت کو سنسار رجم کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہوا ہے۔ کہتے نہیں واپس چلو، فاروق کی عدالت میں اس عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ کتنی بڑی جرأت کی بات ہے، اور جن کو دیکھ کے شیطان ابلیس اپنے راستوں کا تعین اور کر لیتا تھا، راستے تبدیل کر دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی عدالت میں پہنچے، بڑی جرأت کی بات تھی ان کے سامنے بات کرنا صحابہ کا، اور کہنے لگے اے فاروق کیا تمہیں نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ فرمان تم تک نہیں پہنچا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 3 اقسام کے لوگ مرفوع القلم ہیں، جن کے اوپر کلمے نہیں چلنی اٹھا لی گئی ہیں، ان میں ایک چھوٹا معصوم بچہ اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کے اوپر حد قائم نہیں کی جائے گی، اگر گہری نیند کے اندر حالت نیند میں کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے اوپر بھی حد جاری نہیں کی جائے، اور جن کا حقیقی معنوں میں ذہنی توازن کھو چکا ہو، پاگلوں کی
کی جماعت خود ساختہ مینٹل سرٹیفکیٹ نہیں 302 کی دفعہ سے بچنے کے لیے. حقیقی معنوں میں پاگل ہو، مرد ہو خواہ عورت ہو، اگر کوئی گناہ کر لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہ دنیا کے اوپر حد قائم کی جائے گی، نہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. مدینہ طیبہ کے سب لوگ جانتے ہیں کہ عورت پگلی ہے، یہ عورت دیوانی ہے. کتنا بڑا فیصلہ تھا، ایک خاتون، ایک جان کی زندگی اور موت کا فیصلہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کا فرمان پیش کیا. خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنا فیصلہ واپس لیا. کیوں؟ چونکہ پیغمبر کا فرمان، آپ کی سنت پہنچ چکی تھی، آپ کی حدیث پہنچ چکی تھی. اس لیے اگر کائنات میں کائنات کے صدیق اکبر کی بات بھی نہیں چلتی، حضرت عمر فاروق کی نہیں چلتی، بتلائیے کسی اور کی ہے مجال کے کسی کی بات پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں کوئی ویلیو رکھتی ہو؟ ہم منہ اٹھا کے کہتے ہیں جی ہم مقلد ہیں امام حنبل کے، ہم مقلد ہیں امام مالک کے، ہم مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے، ہم مقلد ہیں فلاں کے، ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم جعفری ہیں، ہم فلاں ہیں، لہذا ہمارے امام کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی. ہم مانتے ہیں پیغمبر کا فرمان ہے، لیکن چونکہ ہم فلاں کی تقلید کرتے ہیں لہذا ہم اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ. یہ اتنی بڑی جرت کا کس نے تمہیں درس دیا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، مردہ تھے، ڈیڈ تھے ظالموں، تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، تمہارا کوئی تصور نہیں تھا. خالق و مالک کہتا ہے زندہ میں نے کیا ہے اور مانتا کسی اور کی ہے. جب میں نے تمہیں قرآن مجید کے اندر کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیرے لیے حیاتی، تیری حیاتی کے اندر، پیغمبری حیاتی کے اندر نمونہ ہے، اسوہ ہے، اس کے مطابق کاپی کرتے رہو اور جنت میں آ جاؤ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی. اللہ قرآن میں کہتا ہے پیغمبر اپنے لبوں کو، اپنی زبان نبوت کو حرکت نہیں دیتے جب تک ہماری طرف سے وحی نازل نہیں ہو جاتی. ہم خالق کی، مالک کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں ایک امت کی بات کے سامنے. تو یہ جرت، یہ ہمت ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو تھامو اور میرے خلفائے راشدین جو ہیں وہ ہدایت پر تھے، ان کو کاپی کرو تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تمہیں اختلافات کی کوئی کسی قسم کی ٹینشن پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی کچھ قیود ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے سجن ہے، جیل ہے، قید خانہ ہے، حوالات ہے. اس کی اپنی زندگی کے اوپر کوئی منشا نہیں، کوئی مرضی نہیں چلتی. یہ تو قیدی کی صورت میں زندگی بسر کرتے مسلمان، ان کی اپنی زندگی کے اوپر کوئی مرضی نہیں چلتی. تو اللہ خالق و مالک فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اس قید خانے کے اندر رہ کر کے زندگی بسر کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ پھر ان کو ان جنتوں کے اندر داخل کر دے گا جن کے نیچے وہ کنال کا ویو ہوگا، حقیقی کنال ویو ہوگا، وہ نہروں کا سین ہوگا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہم نے دنیا کے اندر جیل کاٹنی ہے. ہماری مسلمانوں کی آزادی رہائی کب ہونے والی ہے؟ جب مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے تو ہماری حقیقی معنوں میں رہائی اور آزادی وہ ہوگی جب ہم جنت میں داخل ہوں گے. یہ دنیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم. سورہ نساء کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر اللہ خالق و مالک نے خوشخبری دی ہے کہ دنیا کے اندر جو انویسٹمنٹ کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ خالق و مالک کنال ویو کے سین کے اندر رہائشیں دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نے جب بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کس طریقے سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى قیل من ابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا ہر وہ انویسٹر جنت میں داخل ہوگا. ہر وہ انویسٹر جس نے انویسٹ کیا ہوگا میری سنت کے مطابق، جس نے اعمال کیے ہوں گے، عبادات کی ہوں گی میری سنت کے مطابق، وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. گویا کہ کچھ کاروباری اور کچھ انویسٹرز ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی انویسٹ وہاں بھی کی ہوگی کہ جن کو ان کے لیے کوئی پرافٹ اور کوئی مارجن نہیں ملے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نے پرافٹ نہیں لینی، ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کا کوئی اجر نہیں لینا، کیسے بد نصیب لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جن لوگوں نے میری سنت کے مطابق انویسٹمنٹ کی ہوگی، میری سنت
سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا، میری سنت کے مطابق اپنے مرنے والوں کو اجر ثواب پہنچایا ہوگا، میری سنت کے مطابق اپنا اوڑھنا بچھونا بچھایا ہوگا، میری سنت کے مطابق اپنی خوشی اور غمیوں کو مینج کیا ہوگا، میری سنت کے مطابق اپنی ساری زندگی کو ترتیب کے ساتھ لگایا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری سنت کے مطابق انویسٹمنٹ نہیں کی ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنی زبان سے کہہ کہ مجھے پرافٹ نہیں چاہیے جنت کی صورت، وہ ذلیل ہونا چاہتا ہے ابلیس کے ساتھ جہنم کے اندر۔ لہٰذا آج کی نشست و مجلس میں مجھے آپ سب کو اپنے یہ چیز بلے باندھ لینی چاہیے کہ ہم نے انویسٹمنٹ وہاں پہ کرنی ہے جہاں سے ہمیں پرافٹ کے چانسز ہوں، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باجی مارکیٹ سیل آؤٹ دا کی ویلیو ہے، میں یہ موبائل خریدتا ہوں تو مارکیٹ میں بکے گا کتنے کا؟ اگر 1,00,000 روپے کا بکتا ہے تو میں کتنے خریدنے کی کوشش کروں گا؟ 90 میں، 95 میں، 80 میں، دون میں، تاکہ مجھے کچھ ملے۔ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ یہ موبائل مارکیٹ میں 90,000 کا ہے تو کسی صورت بھی میں اس کو 90 میں نہیں لوں گا، زیادہ لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کرنے سے پہلے 4 اسباب کا جائزہ لیں۔ کتنے کا؟ اپنے پوروں پہ نوٹ کر لیں اور دل و دماغ پہ نقش کر لیں۔ سب سے پہلے عقائد و نظریات، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بڑی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش غوث اعظم غریب نواز بالکل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا بالکل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ڈوبی کو تارنے والا بالکل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، شفا دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، منصب دینے والا، عزت دینے والا کوئی نہیں۔ عقیدہ ٹھیک کر لیں، سب سے پہلا یہ ذریعہ۔ اور دوسرے نمبر پہ اخلاص، للہیت، عمل کرنا ہے تو کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ اجر کس سے ملنا ہے بتائیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ہماری دنیا کی پروڈکٹ کی پوری دنیا پرچیزر ہو سکتے ہیں، ہر دوسرا تیسرا چوتھا بندہ ہماری پروڈکٹ کا خریدار ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن ہماری عبادات کا خریدار، ہمارے اعمال کا خریدار وہ ایک ہی پرچیزر ہے جو عرش پر مستوی ہے، جس کو ہم خالق و مالک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس ہمیں دینے کے لیے قیمت بالکل نہیں۔ ہماری نمازوں کی صورت میں جو ایک پروڈکٹ ہے، ہمارے اعمال، ہماری تہجد، ہمارا قرآن، ہماری خطابت، ہماری امامت، ہمارے روزے، ہماری مسجدوں کی خدمت، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمیں یہ ساری کی ساری اپنی پروڈکٹ کس کو بیچنی ہے؟ جس کے پاس ہمیں واپس ملے گا مال، اس کو بیچنی ہے، جو اس اہل ہے، وہ خالق و مالک ہے بس۔ لہذا دوسرا ذریعہ ہمیں اخلاص و للہیت، اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پیسہ میں لگا رہا ہوں، ہم نے اگر محنت لگانی ہے تو ہمارے اندر جو دودھ کا گلاس گیا ہے، جو مٹن گیا ہے، جو قورمہ گیا ہے، جو گندم کی روٹی گئی ہے، جو مشروبات ہم پیتے ہیں، کیا یہ حلال کے پیسوں سے ہیں؟ آپ کہیں گے جی خرچ کرنا تو مطلب مال خرچ کرنا ہے نا، میں تے نمازہ پڑھنا پیا، اتنے کہنا میرا روپیہ تے خرچ ہوتا پیا۔ آپ کو جو کھانے پینے سے سٹیمنا ملا ہے وہ کس پیسے سے ملا ہے؟ بولیے، نہ بولیں۔ میں آپ اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کے سوچ لیں، تدبر کر لیں کہ یہ تیسرا ذریعہ ہمارا ٹھیک ہے کیا؟ اس کے اندر کچھ ایسے لوگوں کے امانتیں تو نہیں ہیں جو میرے ذمے تھی واجبات اور جان بوجھ کے ہٹ درمی کی بنیاد پہ میں ادا نہیں کر رہا؟ لہٰذا یہ تیسرا ذریعہ بھی اگر ہمارے پاس نہ ہوا تو پہلے 2 اسباب کوئی کام کے نہیں۔ اپنے اموال کو میں آپ پاک کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھے نمبر پہ ہم دیکھیں کہ جو عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے، ہم عمرہ کر رہے ہیں مسنون ہے، ہم حج کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، لہٰذا اپنا ہر عمل پیارے رسول علیہ السلام کے سنت کے مطابق کریں۔ یہ 4 ذرائع ہیں۔ پھر جب ہم انویسٹمنٹ کر چکے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ کچھ پہ دے شڑ مسالہ، ہمیں مزدوری بھی دے، دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت کے اندر بھی چاہیے، اور بڑا چڑھا کے پرافٹ چاہیے، بیسک بھی چاہیے اور پرافٹ بھی چاہیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس طریقے کے مطابق کریں گے تو گھاٹے کا تصور بھی نہیں، یہ بڑی پرافٹ فل انویسٹمنٹ ہوگی۔ لہٰذا دنیا کی انویسٹمنٹ کے ساتھ جب آخرت کے لیے کچھ انویسٹ کریں تو یہ 4 اسباب ہیں، ان کو اپنے ماتھے کا جومر بنائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ خالق و مالک اپنے فضل و کرم سے جناب سے بہت لمبی چوڑی پرافٹ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
فی النار۔ سامعین محترم، اوکھے سوکھے ہو کے کچھ نہ کچھ تگ و دو جستجو اہتمام کر کے پورے مہینے کے اندر آپ جب جب چاہیں روزوں کا اہتمام کر لیں، 6 کی گنتی پوری کر لیں کسی طریقے سے، تو اللہ کی قسم اگر آپ نے رمضان کے روزے رکھے پورے 6 یہ رکھ لیں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہی سلسلہ جب ہم اگلے سال کریں، پھر کریں، گویا کہ جب ہم مریں گے تو ہمارے کھاتے میں ہوگا کہ یہ بندہ پوری زندگی روزے کی حالت میں رہا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ خالق و مالک ہماری انویسٹمنٹ، ہماری محنتوں کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، اور اس کے لیے جتنی بھی شرائط ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا کرنے کی حد الامکان توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔